فوج بہت بڑی فوج تھی. تو ایک سپاہی کہیں بنی اسرائیل کے لوگوں پہ ظلم کر رہا تھا. جناب موسیٰ نے روکا, دوبارہ روکا. جب نہیں رکا تو پھر آپ نے جو کار نبوت تھا سزا دی, وہ مر گیا. جناب موسیٰ مصر کے اس قاہرہ کے شہر سے چلے گئے. فرعون کی اتنی بڑی فوج کیسے مقابلہ کروں گا؟ اللہ نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى. موسیٰ جاؤ جا کے فرعون کو تبلیغ کرو, وہ طغیان گر ہو گیا ہے, باغی ہو گیا ہے, خدائی کا دعویٰ کرنے لگا ہے. تو جناب موسیٰ نے کہا قرآن ہے حدیث نہیں کہ کوئی کہے شاید ضعیف ہو. رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلونی. پروردگارا میں نے فرعون کا ایک فرعونی طاغوتی ظالم فوجی قتل کیا, ایک مارا. فاخاف ان یقتلونی, اتنی بڑی فوج ہے اس کی, وہ کہیں میرا قتل نہ کر دیں. میں اکیلا ہوں, اگر ایک میرے ساتھ فارسل مایا ہارون آخر, میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیج دو. اشدد بہی ازری, میری کمر مضبوط ہو جائے گی. جہاں پھر بھی تنہائی رہے, صرف ایک بھائی ہارون ساتھ ہو, میری کمر مضبوط ہو جائے گی. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے, موسیٰ ہارون ساتھ جائے گا. موسیٰ کتنے ہاتھ ہیں؟ کہ پروردگارہ دو. کہ دونوں میں ایک ایک معجزہ دے دیتا ہوں. ایک ید بیضا ہے, جیب میں ڈال کے نکالیے گا, نور نکلے گا, فرعون کو اس کی فوجیوں کو کچھ نظر نہیں آئے گا. آواز تو آ رہی ہے؟ موسیٰ ایک ید بیضا, اتنا نور ہوگا کہ سب کی آنکھیں چنجھا جائیں گے, کچھ نظر نہیں آئے گا. دوسرے ہاتھ میں عصا, زمین پہ پھینکیں گے تو اژدہا میں بدل جائے گا, اور جسے کہیں گے آپ وہ نگل جائے گا. جناب موسیٰ کے دو ہاتھ, دونوں میں معجزات, ساتھ میں بھائی حضرت ہارون. جناب امیر سے جناب ساسا نے کہا یا علی من افضل انت ام موسیٰ, آپ افضل ہیں یا موسیٰ؟ تو جناب امیر نے کہا انا افضل. آج امیر المؤمنین کے بیٹے کی زیارت کو پیش کر رہا, کہ انا افضل, میں موسیٰ سے افضل ہوں. کہا ولما ذالک یا امیر المؤمنین, ایسا کیوں کر ہے کہ آپ موسیٰ سے افضل ہیں؟ کہا ساسا, موسیٰ نے ایک فرعون کے ایک سپاہی کا قتل کیا تھا, اور کہہ رہے تھے پروردگارہ تنہا نہیں جاؤں گا, ہارون کو ساتھ بھیج. میں جانتا ہوں میں اسی محل میں پلا ہوں, بہت ظالم ہے. سر میں کیل اس طرح سے نصب کرتا تھا کہ آدمی مر نہ پائے, تکلیف سے آہستہ آہستہ مرے. تو کہا میں نے تو دیکھا, وہ فرعون ذی الاوتاد, قرآن میں آیات ہیں, تو پروردگارہ بھائی کو بھیج دے. کہا ٹھیک ہے. اب جناب امیر کہتے ہیں کہ اے ساسا, جب اللہ نے اور اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا مکے جائیے سورہ برات کی تلاوت کیجئے, ہے یا نہیں ہے؟ توجہ توجہ. موسیٰ جب اللہ نے کہا, ابھی تو آئے نا جملے, نہیں ابھی نہیں, حیدر آئے گا, ابھی نعرہ آئے گا, میں آرام سے پیش کر رہا ہوں, پتہ نہیں وقت بھی گزر رہا تیزی سے. تو اب جناب امیر علیہ السلام نے کہا ساسا موسیٰ نے ایک قتل کیا تھا, تنہا جا رہے تھے, ہارون کو لے کے گئے, اندر دیکھ رہا بالکل گنجائش نہیں ہے. الحمدللہ اس پیس پہ عمل ہو رہا ہے, باہر بھی بے انتہا مجھے دکھایا گیا مجمع ہے. جناب سیدہ سب کو سلامت رکھیں, میری دعائیں تمام مزاداروں کے لیے ہیں, آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں, جملہ پیش کر رہا ہوں. تو کہا ساسا جناب موسیٰ جب گئے تو جناب موسیٰ ہارون کو ساتھ لے کے گئے, دونوں ہاتھوں میں معجزہ, ید بیضا, ہاتھ میں عصا. جب اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا یا علی مکے جائیے, اعلان برات کر دیجئے, مکے والوں کو سورہ توبہ کی آیات سنا دیجئے. اعلان برات سمجھتے ہیں نا, تبرہ کر دیجئے. برات من اللہ و رسول, اللہ اور اللہ کے رسول اعلان کرتے ہیں اعلان برات, مکے والوں تم مشرک ہو, مکہ خالی کر دو. تو جناب امیر کہتے ہیں ساسا جب اللہ نے اور اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا, ویسے در حقیقت پہلے کسی اور سے کہا تھا, پہنچ گئے. پہلے کسی اور سے کہا تھا, پیغمبر اسلام نے کہا آپ جائیے اور تبلیغ کر دیجئے.
اتنے میں اللہ نے آیت نازل کی، کہا یا رسول، اے میرے رسول، یا آپ خود جائیے یا آپ جیسا یا آپ خود جائیں یا آپ جیسا کوئی جائے. تو جناب امیر سے کہا کہ آپ جائیے. گئے جناب امیر، اور ایک مرتبہ ابھی نام نکلنے والا تھا ان سے، تو ایک مرتبہ جا کے کہا کہ آپ کو رسول خدا نے واپس بلایا، فوراً واپس چلے جائیں مدینے. کہ یا علی، یہ آپ کہہ رہے ہیں یا رسول خدا نے کہا؟ کہ مجھ سے رسول خدا نے کہا کہ تمہیں واپس بھیج دو، آیات مجھے دے دو، واپس چلے جاؤ. وہ واپس آئے، آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، علی نے مجھ سے کہا کہ میں واپس چلا جاؤں یا آپ نے؟ تو رسول خدا نے فرمایا نہ میں نے نہ علی نے، اللہ نے کہا. چلتے رہیں گے حضرات. تو کہا اللہ نے کہا کہ تمہیں واپس بلا لوں. اب جناب امیر چلے. کہا ساسا، جب جناب موسیٰ گئے تھے نا تو جناب موسیٰ کے ساتھ جناب ہارون تھے، وہ سارا ماحول جانتے تھے، صرف ایک فرعون کے ایک صرف فوجی کا قتل کیا تھا. کہا ساسا، جب میں مکے جا رہا تھا نا، مکے کا کوئی ایسا گھر نہیں تھا جہاں کوئی میرے ہاتھوں مارا نہ گیا. توجہ توجہ. کہا ساسا، مکے کا کوئی ایسا گھر نہیں تھا جہاں میرے کوئی ہاتھوں مارا نہ گیا ہو. کہا ساسا، میں جب چلا، اب جناب امیر ہے نا، میں تھوڑی باریکیاں بتا دوں. مکے میں اگر کوئی بھی آدمی 1 مہینے کے فاصلے سے دوبارہ جائے تو احرام میں جانا پڑتا، عام لباس میں نہیں جا سکتے، احرام باندھنا پڑتا ہے. احرام، توجہ، احرام باندھنا پڑتا ہے. جب احرام باندھ لو تو اسلحہ نہیں لگا سکتے. جناب امیر بغیر ذوالفقار کے جا رہے تھے، احرام باندھ رکھا تھا، نہیں ہے مجمع. جناب امیر چلے، مکہ ہے وادی، چاروں طرف پہاڑیاں. جناب امیر پہاڑ پہ چڑھے، مکے میں اترنے لگے. دور سے کسی نے آتا دیکھا، کہ وہ سامنے سے علی آ رہا. اس نے پوچھا کون سے علی؟ کہ وہی جس نے تیرے باپ کو مارا تھا. ابھی نعرہ آئے گا، میرا آپ سے وعدہ ہے. اگر خدا کی قسم گلا ہوتا نا، جب میں یہ والا جملہ پڑھ رہا ہوتا میں یہاں نہیں ہوتا. دل کرتا میں معراج پہ ہوں، سارے مجمع کو معراج پہ لے چلو. گلا نہیں ساتھ دے رہا، میں تو میں پورا اپنا خون جگر دیتا. عزیزان کرام، جناب امیر چلے، جیسے ہی پہاڑ سے اترنے لگے، احرام میں تھے، 2 پارچوں میں، نہ تلوار نہ ذوالفقار تھی. جناب امیر تنہا تھے، کوئی ساتھ نہیں تھا. جیسے اترنے لگے کہ علی آ رہا. کہ کون سا علی؟ کا جس نے تیرے باپ کو مارا تھا. کہ خبردار تانا نہ دینا، تیرا چچا بھی تو اسی نے مارا. تانا نہ دو. سارے مکے والے جمع ہونے لگے. ماشاءاللہ، پروردگار نظر بس سے بچا. عزیزان گرامی، جناب امیر چلے. ایک مرتبہ جب پہاڑ سے اترے تھے نا، مکے والے جمع ہونے لگے. کوئی مکے کا گھر نہیں تھا جہاں پہ کوئی علی کے ہاتھوں نہ مارا گیا ہو. کسی کا باپ، کسی کا چچا، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا ماموں، کسی کا نانا. سارے رشتے نہیں بتا سکتا. روک کے جملہ پیش کروں. شام سے جب کسی کا خط آیا تھا نا، جب مولا کوفے میں تھے، کہ یہاں علی بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے، لڑنے کی کیا ضرورت ہے، تو مولا نے خط میں لکھا تھا کہ ٹھیک ہے، اگر ہمیں یہ فیصلہ کرنا تجھ نے اور مجھ میں نے اور تو نے فیصلہ کرنا ہے نا، تو وہ تلوار جو میں نے بدر و احد میں اٹھائی تھی وہ آج بھی میرے پاس ہے. ایک تلوار تو نے، دوسری میرے پاس ہے. نہ ذوالفقار کند ہوئی ہے، نہ علی کا بازو کمزور.
توجہ ہو سارے مجمع کی. مولا نے ایک مرتبہ کہا کہ وہ ذوالفقار آج بھی میرے پاس ہے جو میں نے بدر و احد میں اٹھائی تھی. نہ بازو کمزور ہوا ہے نہ ذوالفقار کند ہوئی ہے. شام والے سن, جس تلوار سے میں نے تیرے باپ, جس تلوار سے میں نے تیرے نانا, ماموں اور بھائی کو مارا تھا, وہی تلوار آج بھی میرے پاس ہے. یاد رکھ, شیر بوڑھا بھی ہو جائے, توجہ ہے میرے یہاں کے نعرے کی آواز وہاں نہیں جاتی, والوں کو یہاں نہیں آتی ہے. آپ حضرات کے جس محبت سے سن رہے سنتے رہیے گا. آج زیارت کے عنوان سے جناب امیر کا بیٹا پیش کر رہا ہوں, جناب امیر. تب جناب امیر نے خط میں لکھا تھا کہ وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے اور علی آج بھی شیر ہے. یہ نہ سوچنا داڑھی سفید ہو گئی, شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر شیر ہوتا ہے, شیر گھاس نہیں کھاتا. بھئی ایک جملہ کہنا چاہوں گا یہاں پہ, خدا رسول کی قسم, امیر المؤمنین کے خون کی قسم, اگر حسین ابن علی نے میدان کربلا میں یزید کو نہ کہا ہوتا, میں کبھی منبر سے نہ کہتا. مولا نے آخری حملے سے پہلے ذوالفقار کھینچی اور ایک مرتبہ یزیدیوں کو مخاطب کر کے کہا, الدعی ابن الدعی رکضنی بین السنتین بین السلۃ والذلہ. کہا اس نے جس کے باپ کا پتہ نہیں, میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں نہ کہتا اگر حسین نے نہ کہا ہوتا. مولا فرماتے یہ جس کے باپ کا پتہ نہیں اور جس باپ سے منسوب ہے اس کے باپ کا. توجہ ہے جانے ذرا, یہ جناب سید الشہداء نے بیٹے کو جواب دیا ہے کہ جس نے جناب امیر کہا, جناب امیر میں نے بھی تو مکمل نہیں کی ہے, اگر کہیں تو مکمل کر دوں گا یا آگے بڑھ جاؤ. جانے کے امیر جناب امیر علیہ السلام نے کہا ساتھ ساتھ میں افضل کہ جیسے میں مکے پہنچا تو تمام طرف سے مکے والے جمع ہونے لگے, بہت جم غفیر, سارے مکے والے جمع ہو گئے. اب سب اشارے کریں یہ وہی علی ہے وہی علی ہے. توجہ, میدان جنگ میں خدا کی قسم اتنی کتابوں میں ہے کہ مولا چہرے پہ نقاب رکھتے تھے, اپنے امامے میں سے تحت الحنک نکالتے, صرف آنکھیں نظر آ رہی ہوتی تھی اور لوگ آنکھوں سے پہچانتے تھے یہی علی ہیں. توجہ, آنکھوں سے پہچانتے تھے. کیسے کہ روایات میں ہے کہ جب جناب امیر دانت بھیج کے ذوالفقار کھینچتے تھے تو آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی. مولا کی آنکھیں بہت بڑی بڑی آنکھیں تھیں, جیسے ہی دیکھتے تھے تو بڑے بڑے دشمن کا پتا پانی ہو جاتا تھا. مولا دشمن کو آنکھوں سے کھا جاتے تھے. عباس کے پاس علی کی آنکھیں. توجہ, اب جناب امیر کی آنکھیں ایسی تھی کہ خود رسول خدا جن کی سب نے تعریف کی ہے, سب صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ جو آپ کو مشرک و کافر بھی دیکھتا ہے نا رک کے واپس آتا ہے پھر پوچھتا ہے یہ کون ہے. صحابہ فرما رہے ہیں کہ وہ کافر و مشرک بھی دیکھ کے واپس آتے تھے, پوچھتے تھے یہ کون ہے, تو کہتے تھے یہ محمد مصطفیٰ کا نہیں بل ہوا ملک کریم, لگتا کوئی آسمان سے آیا. کافر تھے, مشرک تھے, لیکن مانتے تھے ہم جیسے نہیں.
کچھ چیز ہے یہ کیا ہے؟ سب لوگ ایک مرتبہ میری طرف دیکھتے رہیے گا. توجہ ہے میرے ساتھ؟ وقت ہے یا اذان گرامی جناب رسول خدا سے متعلق ہے بہت خوبصورت, اور آپ کا ایک ایک چہرے کے جو آپ کے تمام نقش دیکھنے سے تعلق رکھتے تھے, بہت خوبصورت. وہ رسول خدا مرحوم اللہ سید عبد الکریم کشمیری سے سوال کیا تھا کسی نے کہ مصر کی خواتین نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے جب جناب یوسف کو دیکھا, اتنے خوبصورت میں ہاتھ کاٹتے پتہ نہیں چلا, تو کہا کہ اگر رسول خدا کو دیکھتی تو دل کاٹ لیتے ہیں. اتنے خوبصورت ہے رسول خدا. وہ رسول جو اتنے خوبصورت, جب جناب امیر کو دیکھتے تھے تو ہمیشہ فرماتے تھے یا علی انتھا کا بدر الدجا, یا علی آپ کا چہرہ چودھویں کے چاند جیسا ہے. چلتے رہیں گے, نعرہ مل کے سنایا تھا کہ ماشاءاللہ. توجہ ہے ذہن گرا. تب جناب امیر کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں اور چہرے پہ ہمیشہ نقاب رہا کرتا تھا. کسی نے پوچھا مولا چہرے پہ نقاب کیوں رکھتے ہیں, تحت حلق نکالتے ہیں چہرہ؟ کہ میں اتنی تیزی سے جنگ کرتا ہوں کہ گرد اڑتا اور مجھے اذیت کرتا ہے, اس لیے میں اپنے چہرے اور ناک کو ڈھانپ لیتا ہوں. لوگ ذوالفقار سے ہی پہچان لیتے تھے جیسے جناب امیر کی. اور آپ جائیں نا تو ذوالفقار تو صاحب زمان السلام کے پاس ہے. آج مولا کی ایک تلوار استنبول کے عجائب گھر میں موجود ہے, سبھی کی ہے. توجہ رکھیے گا میرے ساتھ. تو سب کی تلواریں موجود ہیں. ایک صاحب بیچارے مومن انگلینڈ کا بچہ وہیں میں پیدا ہوا, اردو خاص آتی نہیں تھی, یہاں پہ جا کے مولانا میں خاص طور سے دیکھنے بھی گیا تھا اور جا کے بہت افسوس ہونے لگا. کیا ہوا بیٹا؟ کہنے لگے کہ مولا کی تلوار جو ہے اس میں بہت زیادہ نشان جگہ جگہ پڑے تھے, باقی تینوں تلواریں بالکل نہیں تھیں. تو میں نے کہا بیٹا یہ پریشانی کی بات نہیں کرنی, کیا بات ہے پھر مولا کی تلوار کیوں پرانی ہو گئی؟ میں نے کہا پرانی نہیں ہوئی ہے, استعمال زیادہ ہوئی ہے. گرا تو نہیں گزرا ہے. تو جناب امیر علیہ السلام آ رہے ہیں مکے میں. جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں, میں نے سارا ماحول بنایا ایک جملے کی خاطر. سارا مجمع میرے ساتھ رہے گا, نعرہ تب آئے گا جب بات مکمل کر لوں. ایک مرتبہ کچھ دیر کے لیے چاہتا ہوں آپ کو معراج پہ لے چلوں علی کے فضائل کی. جناب امیر جیسے مکے میں اترے, سارے مکے والے جمع ہو گئے. سب دیکھ رہے ہیں جناب امیر, نہ کوئی ذوالفقار پاس ہے, نہ آج چہرے پہ نقاب ہے کہ کوئی کہے کہ شاید عباس آ گئے ہوں. مولا کے چونکہ احرام میں ہے, سر پہ امامہ نہیں ہے, مولا بالکل صرف احرام کی حالت کے اندر دو پارچے. جناب امیر چلے اور جیسے مکے میں پہنچے, مجھے نہیں پتا کعبے میں کشش زیادہ تھی یا علی میں. جناب امیر چلے, سارے مکے والے دیکھتے رہے, کوئی روک نہیں سکا. جناب امیر خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھے. بھائی دو ہی لوگ کعبے کی چھت پہ چڑھ کے خطبہ دے کے آئے ہیں, ایک علی دوسرے عباس ہیں. میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا. تو جناب امیر خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھے اور ایک مرتبہ کہا مکے والوں اللہ نے اعلان برات کر دیا, اللہ کے رسول نے بھی, جو مشرک مکہ خالی کر دے. مشرکین نجس ہے, کہنا بڑا آسان ہے,
सारा मजमा उन्हीं का, अकेले अली पैगंबर ने भी सोच के भेजा था। अब सुनिएगा, जनाब अमीर कहते हैं सासा मैं मूसा से अफजल हूं। क्यों? क्या मूसा से ने एक कत्ल किया था, जब गए तो हारून को साथ लेके, फिर भी बार बार सोच रहे थे इतनी बड़ी फौज हम 2 आदमी का। सासा जब मैं खाना काबा की छत से ऐलान बरात करके उतरा तो मैंने सारे मक्के वालों के चेहरों को देखा, सबने रास्ता बनाया। सासा मैंने आंखों में आंखें डाली, हर चेहरे पे खौफ था। फिर मैंने अपने दिल में झांका, मुझे कोई खौफ नहीं था सासा, इसलिए मैं मूसा से तवज्जो फरमा रहे यानी कि अस्सलामु अलैका यब्ना अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन के बेटे। मैं पूरे वाक़अन अपनी पूरी ताकत होने जिगर दे के पढ़ रहा हूँ। ये जलाल मेरा नहीं, अली के जिक्र का है, अब्बास के नाम का है। जाने के नामी जनाब अमीर ने कहा मैंने सब चेहरों को देखा, सब पे खौफ था। कसासा में तन्हा था, मेरे दिल में कोई खौफ नहीं था। जाने के नामी जनाब अमीर अमीर हैं यहां, लेकिन ज़ियारत में कहा गया कि रसूलुल्लाह के बेटे। मौजूदा हालात के तनाज़ुर में 2 जुमले सुनिएगा, कहलवाइएगा कुछ नहीं, पहुंच जाइएगा, क्योंकि आपने मेरा बहुत साथ दिया कि मैं इशारा करता हूं और आप पहुंच जाते हैं, और कई मरतबा तो मैं चाह रहा होता हूं आप ना पहुंचे, फिर भी आप पहुंच जाते हैं। मौला आप सब लोगों को सलामत रखे, बीबी का साया कायम दायम रहे, जनाब सैयद आप सबका आना कबूल फरमाए। बस भाई मैं दुआएं कर सकता हूँ सबकी सलामती की, पेश कर रहा हूँ। तो अब यहाँ कहा यब्न रसूलुल्लाह, दोनों का पेश करना चाहता हूँ 5 से 10 मिनट, उसके बाद फिर तफसीली मसाइबात, क्योंकि फिर कल से ज़ियारत तबरुकात बरामद होंगे, तो सुन लीजिएगा गौर से इसको। कहा रिसालत के बेटे, रसूलुल्लाह के बेटे, इमाम हुसैन इमाम हसन हुसैन दोनों के लिए ज़ियारत में आया रसूलुल्लाह के बेटे, रिसालत के बेटे। तो अब जो कुछ रिसालत से वाबस्ता है उसके ये वारिस है। जनाब अमीर ने पूरी जिंदगी इमाम हसन हुसैन को हुक्म नहीं दिया, हमेशा जनाब अब्बास से कहा। और किसी ने जंगे सिफ़ीन में जनाब अब्बास से शिकवा भी किया, कहा अब्बास लगता है आपके बाबा को आपसे मोहब्बत नहीं। 13 बरस के जनाब अब्बास, तो फौरन का खुदा तेरा मुंह तोड़ दे। अब्बास इब्ने अली हैं, का खुदा तेरा मुंह तोड़ दे, जब मैंने खता नहीं की तो बाबा मोहब्बत क्यों नहीं करेंगे? कुछ तो पहुंच गए हैं, कहते मैंने खता नहीं की तो मेरे बाबा मोहब्बत क्यों नहीं करेंगे? कहा लेकिन आप कमसिन हैं, 13 बरस के हैं, आपके बाबा हर काम आपसे कहते हैं, अब्बास पानी लाओ, अब्बास मुसल्ला बिछाओ, अब्बास सवारी लाओ, अब्बास ज़रा लाओ, अब्बास तलवार लाओ, हर काम अब्बास। हसन हुसैन दोनों जवान हैं, कभी उनसे काम नहीं कहते। का बदबख्त तूने कुरान नहीं पढ़ा? का कुरान में कहा लिखा कि छोटे बेटे को कहो, का कुरान में लिखा नद अबनाना व अबनाकुम, हम अपने बेटों को लाएंगे तुम अपने बेटों को लाओ। का अल्लाह ने हसन हुसैन को रसूल का बेटा बताया, मेरे बाबा रसूल के बेटों को हुक्म नहीं करते, अपने बेटे को। आसमां वालों से पूछो मर्तबा अब्बास का, आसमां वालों से पूछो मर्तबा अब्बास का, नाम लेते हैं अदब से अंबिया अब्बास का।
ہو بہو عباس ہیں شیر خدا کا آئینہ، ہو بہو عباس ہے شیر خدا کا آئینہ، بن سکا لیکن نہ کوئی آئینہ عباس کا، اور کوئی پتا ہل نہیں سکتا اجازت کے بغیر، ساری دنیا ہے خدا کی اور خدا عباس کا، نعرہ حیدری۔ توجہ رہے گی؟ اب ایک مسئلہ پاکستان کے تناظر میں سن لیجئے گا۔ یہاں جہاں اہل بیت کے ماننے والے ہیں، وہاں دشمنان اہل بیت کے ماننے والے بھی ہیں۔ اب ایک مسئلہ پتہ نہیں کیا بات ہے، ہر سال چھیڑ دیتے ہیں۔ تو صاحب نے کلپ بھیج دیا ہے بعض کا، تو میں نے پاکستان کے تناظر میں نے کہا میں ایک جملہ پیش کر دوں، ان کے حوالے کر دوں، کلپ کاٹ کے انہیں بھیج دیجیے گا۔ الحمدللہ تہلکہ تو مچا ہوا ہے۔ جب ذکر آل محمد ہوتا ہے نا تو بڑے بڑوں کو ہذیان ہونے لگتا۔ تو اب ایک صاحب نے کہا کہ بھئی یہ جو شہادت حسین ہے نا، اللہ نے سارے انبیاء کو بہت سی نعمتیں دی، جتنی نعمتیں سارے انبیاء کو دیں، جتنے معجزات وہ سارے رسول خدا کو دی، لیکن رسول خدا کو شہادت نہیں دی۔ ہمارا نظریہ نہیں، ہمارے نزدیک شہید، لیکن اللہ نے رسول خدا کو شہادت نہیں دی۔ تو پھر کیا کیا؟ دو نواسے دے دیے۔ شہادت کی دو قسمیں، سری اور علنی، چھپی ہوئی شہادت اور آشکار کھلی ہوئی شہادت۔ تو چھپی ہوئی شہادت ہوتی ہے زہر سے، کھلی ہوئی شہادت تلوار سے۔ تو اب اللہ نے رسول خدا کو دو نواسے دیے، دونوں نواسوں کو ایک ایک شہادت دے دی، ایک کو زہر سے، دوسرے کو تلوار سے۔ تو اب وہ انہوں نے جواب یہ دیا، انہوں نے کہا بھئی ان دو نواسوں کی شہادت ان کی شہادت نہیں ہے، ان دونوں کی شہادت رسول خدا کی شہادت ہے۔ امام حسن کی شہادت ان کی شہادت نہیں ہے، رسول خدا کی شہادت ہے۔ امام حسن کی شہادت ان کی نہیں، رسول خدا کی ہے۔ ہم بھی مانتے ہیں، چلیں آپ نے کہا اچھی بات کوئی کہہ دیتا ہم مان لیتے ہیں، لیکن اگر آپ کی بات کو مان لیا جائے، منطق میں کہا جاتا ہے اسے منطوق کلام۔ منطق جو کہا جائے، مفہوم وہ ہوتا ہے جو اس میں جملے میں نہیں ہوتا لیکن اس سے نکلتا، یہ ہے منطوق۔ ان دونوں کی شہادت، دونوں نواسوں کی شہادت، دونوں نواسوں کی شہادت نہیں، نانا کی شہادت ہے، رسول خدا کی شہادت ہے، یہ ہے منطوق۔ مفہوم یہ نکلتا ہے کہ ان دونوں کی شہادت ان کی نہیں، رسول خدا کی، تو پھر ان دونوں کا قاتل ان کا قاتل نہیں ہے۔ وہ کبھی نعرہ نہ لگائیے گا۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کی شہادت، امام حسن حسین کی شہادت ان کی نہیں، رسول خدا کی شہادت ہے، ہم کہتے ہیں مان لیتے ہیں، پھر ان دونوں کا قاتل ان کا قاتل نہیں ہے، رسول خدا کا قاتل ہے۔ امام حسن کا قاتل بھی رسول خدا کا قاتل، امام حسین کا قاتل بھی رسول خدا کا قاتل۔ رسول خدا کا قاتل رضی اللہ عنہ نہیں ہو سکتا۔ بات پہنچ گئی ہے، جواب پہنچا دیجیے گا۔ سننے کے بعد اگر غیرت ہوگی تو ویسے ہی مر جائیں گے، اور اگر کسی کو رضی اللہ لکھا ہے تو توبہ کر لو۔ جو پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی، اگر کسی قاتل رسول کو کسی چاہے مرد ہو یا، میں نے کوئی اشارہ نہیں کیا، کیمرے پہ کہہ رہا ہوں، امام حسین کا قاتل مرد تھا، امام حسن کی قاتلہ تھی۔ میں تو یہ سمجھا رہا ہوں یہاں ایک عورت ایک مرد۔
مجھے نہیں معلوم بات پہنچی نہیں پہنچے. عزیزان گرامی میں رسالت کے بیٹے ہیں حسین, رسالت کے بیٹے ہیں. کہ اب رسول خدا جب میدان مباہلہ میں جا رہے تھے تو سب نے لکھا 9 یا 10 ہجری میں مباہلہ ہوا, تو دونوں شہزادے چلنے پھرنے لائق تھے. امام حسین اتنے چھوٹے نہیں تھے کہ گود میں لے کے جائیں, توجہ ہو, لیکن سب نے لکھا امام حسن کی انگلی پکڑ رکھی ہے, امام حسین کو گود میں لے رکھا ہے. رسالت ناز اٹھا کے بتا رہی ہے جس کے رسول خدا ناز اٹھائیں وہ حسین ہے. اور آنے والے ان سب نے دیکھا اس میں بہت بڑی تعداد میں عیسائی تھے. یہاں سے مسلمانوں کی طرف سے 5 پنجتن جا رہے تھے. اور بس ایک جملہ کہہ کے تمام کرنا چاہ رہا ہوں, بہت وقت کا لحاظ کرتے ہوئے کیونکہ دوسری جگہ پہنچنا ہوتا ہے. جہاں جہاں رسالت کے قدم جا رہے تھے وہاں وہاں عصمت کے قدم آ رہے تھے اور امامت کے قدم انہیں چھپا رہے تھے. مباہلہ میں رسالت و امامت کے مرکز میں چل کے سیدہ بتا رہی تھی رسالت اور امامت کے واسطے کا نام فاطمہ ہے. بس بھائی ایک مرتبہ پہنچے اور سب نے دیکھا یہ رسالت کے بیٹے حسین ہیں. وہ عیسائی تھے. ان سب عیسائیوں نے کہا ان سے مقابلہ نہ کرنا, وہ ہستیاں آ رہی ہیں, اگر پہاڑ سے کہہ دیں تو اپنی جگہ سے ہل جائے. عاقب نے کہا, 4 ان کے رسول اسقف اعظم تھے, 8 بشپ تھے, تو ان چاروں نے کہا کہ وہ ہستیاں آ رہی ہیں کہ اگر پہاڑ سے کہیں تو اپنی جگہ سے ہل جائے. دوسرے نے کہا اگر یہ بد دعا دے دیں تو سارے عیسائی مست ہو جائیں گے. جانوروں میں عیسائی تھے لیکن جان رہے تھے پنجتن سے مقابلہ ہمارے بس کی بات نہیں. اور مسلمانوں مت ٹکراؤ, اس عزاداری سے مت ٹکراؤ. ایک جملہ میں نے گزشتہ برس کہا تھا, مجھے یاد نہیں ہے, رضویہ نے کہا تھا خراسان میں کس مقام پہ, یہاں پہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں چہرے تو میرے ساتھ ساتھ ہی چل رہے ہیں. مجھے یہ بھی نہیں یاد رہتا کہ امام بارگاہ سارے وہی چہرے ہوتے ہیں. امام بارگاہ سے منسوب بھی نہیں کر سکتا یہ امام بارگاہ کی, اس امام بارگاہ کے ہیں. جانے کے نام ایک جملہ کہا تھا, عزاداری سید الشہداء کو مت روکو, زیارت امام حسین کے راستے میں رکاوٹ مت بنو. جب یزید نہیں روک سکا عزاداری, تم کیسے روک لو گے؟ مروان نے پہرے بٹھائے تھے, عزاداری نہیں رکی, زیارت نہیں رکی. بھائی تم اپنے بڑوں سے سیکھ لو. جو حسین کی عزاداری روکتا ہے وہ ہوا میں پھٹ کے بکھر جاتا. مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ کچھ اور پیش کروں, اگر مجھے جانا نہ ہوتا کل, ابھی تو عشرہ ہے, ہم پہ بھی پابندی لگا لو نہیں تو پھر سنو. تو ابھی تو کل چوتھی مجلس ہے اور چوتھے مرحلے میں آنے کے بعد سارے کام صحیح ہو جاتے ہیں. کل انشاءاللہ چوتھی مجلس سے تفصیل سے پیش کروں گا. خدانے گرامی یہ زیارات نہ روکی ہیں نہ روکیں گی. کہاں گئے وہ بنو امیہ, کہاں گئے بنو عباس, وہ جو زیارتوں پہ پابندیاں لگا رہے تھے وہ سب ختم ہوگا. ان کی قبروں کے نام و نشان نہیں. اور اگر کسی کو یزید کی یا مروان کی قبر کا نشان مل جائے تو ٹھوکر مار کے کہے اس سے اٹھ,
اور دیکھ وہ حسین جسے تو مٹانا چاہتا تھا، حسین آج بھی ہے، نہ تو کل تھا، نہ آج ہے، نہ آئندہ ہوگا، تو جہنم کا کیڑا تھا۔ تو یاد رکھیں یہ جناب سید الشہداء کے جو مقابلے میں آتا ہے وہ دنیا ہی میں دفن ہو جاتا ہے اور کائنات کی ساری لعنتیں برسنے لگتی ہیں اس پہ۔ بس